الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني صلوات عزیزان محترم، ایام فاطمیہ ہے اور بہترین فرصت ہے صدیقہ طاہرہ کی شخصیت اور سیرت کے حوالے سے خود انسان آئے ان مجلسوں میں اور صرف یہیں تک محدود نہ رہے کہ مجلس میں آئے اور پھر واپس گئے تو ہمارا فاطمہ سے کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں، بلکہ یہ فاطمیہ در حقیقت تجدید عہد ہونا چاہیے کہ صرف بقول آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ تعالیٰ کے کہ یہ مرثیہ خوانی مجلس گریہ مفہوم مطلب ہے ان کا، یہ 10% ہے، لیکن 90% کیا ہے؟ وہ حقیقی معرفت شخصیت کے حوالے سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مرثیہ، یہ تمام چیزیں کب ہوں گی کہ بہتر طریقے سے کب ہوں گی؟ جب اس ذات والا صفات کی معرفت حاصل ہو۔ تو پھر آپ کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ابھی آج مجلس 7:30 بجے ہے تو 15-20 منٹ کے بعد چلتے ہیں، نہیں، آپ پہلے پہنچیں گے، یا اگر مثلاً 2-4 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی جب معرفت ہوگی۔ تو ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں کہ کہتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، انسان، امیر بیان علی بن ابی طالب کا جملہ ہے، الناس اعداء ما جہلوا، جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جب معرفت نہیں ہوگی تو پھر ایک جو آتا ہے ہمارے یہاں کہ ثواب کے لیے، ثوابوں والا دین ہے ہمارے، ایک بھی دیداری کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ثوابوں والا دین، ہر چیز میں ہم ثواب ڈھونڈتے ہیں، وہ تو ملے گا ہی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ملے گا، لیکن در حقیقت اس سے ہماری علمی سطح کتنی بلند ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کہ مجلسوں کا قیام، میں نے کہا
کہ سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان علم فاطمہ کے ذریعے سے بھی، چونکہ ان کے یہاں علم کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور عملی میدان میں بھی سب سے آگے تھی۔ آپ دیکھیں فاطمۃ الزہرا کی اگر سیرت کو دیکھیں، نہ یہ کہ علم کے لحاظ سے کامل تھی، ہوتا ہے کہ ایک انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، علمی اعتبار سے بہت کچھ جانتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی لائف اور عملی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زیرو۔ لیکن صدیقہ طاہرہ یا ائمہ معصومین کا کمال یہ ہے کہ، یا جس کی طرف خود قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کیا کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر ہم نے آپ کو صاحب خلق عظیم بنایا۔ اخلاق یعنی دیکھیں، ایک اخلاق کا علم ہونا اور ہے اور صاحب اخلاق ہونا اور ہے۔ پیغمبر علم کے اعتبار سے اخلاق کے مالک تھے، سارے علوم جو اخلاق کے لیے ضروری تھے کہ اخلاق کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں وہ سب جانتے تھے، لیکن اگر عملی طور پہ اس علم کا عملی طور پہ اگر مظاہرہ نہ کرتے تو کبھی پروردگار عالم یہ نہ کہتا کہ انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو صاحب خلق عظیم ہے۔ عالم اخلاق ہونا اور ہے اور صاحب اخلاق ہونا اور ہے۔ تو ویسے ہی فاطمۃ الزہرا کی ذات والا صفات بھی ایسی ہی ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی کامل اور اکمل ہے اور عملی طور پہ بھی کامل و اکمل ہے، اور اسی لیے نمونہ ہے۔ آئیڈیل کون بنتا ہے؟ اور یہ ایک غلط مشہور ہے کہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے فاطمۃ الزہرا، نہیں، وفی ابنت رسول اللہ ہے اسوۃ حسنہ۔ ہم اور کیا، ہمارے اور آپ کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو روح کائنات ہے، وہ کہتا ہے کہ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ غلط مشہور ہے، بہت سی چیزیں غلط مشہور ہو جاتی ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ فاطمۃ الزہرا، اور یہی ہے کہ سیرت پہ ہم مطالعہ کریں، اور سیرت کے باب میں ایک بات، البتہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ٹچ کرتا چلوں، اور ایک لمحہ 1 منٹ سے زیادہ آپ کا وقفہ نہیں لوں گا۔ سیرت کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو سیرت میں مسئلہ یہ پھنس جاتا ہے کہ جب محبت کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری جان نچھاور ہے، اور جب سیرت پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے، بولا جاتا ہے کہ ہم کہاں بن سکتے ہیں، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ یہ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے نا کہ وہ نوری افراد، ہم کہاں خاکی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پیغمبر کے لیے کبھی نہیں کہتا قرآن مجید کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر سیرت نمونہ نہ ہوتی، آئیڈیل نہ ہو، تو پیغمبر کو آئیڈیل نہیں بناتا۔ یہ جو ہمارے زبان پہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ سیرت کے حوالے سے بھی ہم اپنے اعتبار سے اس خط کو طے کر کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اپنی استعداد کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے۔ سیرت اسی لیے ہے۔ اور ایک جملہ بزرگوں کا دہرا دوں کہ فاطمۃ الزہرا کے یہاں سامان زندگی، میں نے کہا بہت سے افراد کے یہاں یہ ہوگا کہ گھروں میں آسائش کا سامان بہت ہے لیکن سکون زندگی نہیں ہے۔ میں نے اتنی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ آسائش کا سامان بہت ہے لیکن سکون زندگی نہیں ہے، اور صدیقہ طاہرہ کا یہ کیا ہے کہ آسائش کے سامان بہت کم ہے لیکن سکون زندگی بہت ہے۔ اب دیکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذات والا صفات ہیں کہ جو للہیت کے دائرے میں ان کی پوری زندگی ہے، لہذا ان کے یہاں سکون ہی سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں سیرت کے حوالے سے کہ دیکھیں، صدیقہ طاہرہ کے یہاں سامان زندگی بہت کم ہے۔ البتہ سیرت کا ایک جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک معنی کے لحاظ سے کہ ہم سمجھتے ہیں سیرت عمل کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے، تصور ہے سیرت کے حوالے سے، وہ کیا ہے کہ ہم سیرت کو عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ نہیں عزیزو، سیرت عمل کو نہیں کہتے ہیں، سلیقہ عمل کو کہتے ہیں، طرز عمل کو کہتے ہیں۔ عمل الگ ہے، اسی لیے ہمارے ائمہ معصومین کے یہاں عمل الگ الگ ہیں۔ ایک نے جنگ کیا، ایک نے صلح کیا، ایک نے بہترین لباس پہنا، ایک نے
بہت ہی معمولی لباس پہنا، عمل مختلف ہیں لیکن سلیقہ اور طرز عمل، یہ بہت ایک طولانی گفتگو ہے کہ طرز عمل ایک ہے، سلیقہ زندگی ایک ہے پورے ائمہ کی۔ اور یہیں پہ میں جملہ بزرگوں کا دہرا دوں کہ فاطمۃ الزہرا کے یہاں سامان زندگی بہت کم ہے، بہت کم ہے، کہ شاید ایک گٹھری میں جمع کیا جائے۔ آپ اگر باخبر ہیں کہ جہیز کا مختصر سامان، مختصر سی زندگی اور بہت ہی کم آسائش زندگی بہت کم ہے، بہت اساس زندگی بہت کم ہے کہ ایک گٹھری میں آ جائے، لیکن سلیقہ زندگی اس گھر میں اتنا ہے کہ قیامت تک لوگ ان سے لیتے رہیں پھر بھی ان کے یہاں کمی ہونے والی نہیں۔ سامان زندگی بہت کم ہے لیکن سلیقہ زندگی بہت زیادہ ہے کہ قیامت تک ان کے دروازے سے انسان سلیقہ زندگی لیتے رہیں پھر بھی ان کے یہاں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ہم تھک جائیں لیتے لیتے، ان کے یہاں کمی نہیں ہونے والی۔ تو یہ ہے صدیقیت کہ ہماری ذمہ داری ہے فاطمیہ کے تحت کہ ہم مجلسوں کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں، سیرت کے آئینے میں بی بی دو عالم کا مطالعہ کریں، اور صرف مطالعہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ سب سے اہم مقصد ہے ان مجالس کا، ان جلسات کا، ان خطبات کا، ان مصائب اور فضائل کا، کہ انسان فضائل سنے، شخصیت کو پہچانے کہ وہ ذات والے صفات کس مقام پہ تھی۔ اسی حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور کل جو میں نے بیان کیا کہ شخصیت کو پہچاننے کے لیے 4 عنصر ضروری ہے، 4 چیزیں ضروری ہیں۔ البتہ یہ حصر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی آئے اور کہے 5واں رخ بھی دے دے، 6واں رخ بھی دے دے۔ پہلا رخ جو میں نے بیان کیا صدر اسلام کی شخصیت کو پہچاننے کا، وہ قرآن مجید ہے۔ میں نے اشارہ کیا، اشارے کی حد تک ہے، بہت زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، کہ سورہ کوثر یا اور دوسری آیتیں 135 آیتیں بی بی دو عالم کے لیے ہیں۔ اور آج ایک بہت ہی لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا، ایک استاد ہیں استاد علی، انہوں نے اسی حوالے سے کہ سورہ کوثر کے حوالے سے معمولاً ہم کہتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا وہ ہیں کہ جو مصداق کوثر ہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ مصداق کوثر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی نسل کو دوام بخشنے والی، یہی ہمارے ذہنوں میں عموماً ہم نے سنا بھی ہے، یہی ہے، یعنی شخص پیغمبر کو قیامت تک لے جانے والی، شخص پیغمبر کو کہا نہیں، صرف شخص پیغمبر کو نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ سادات ہر جگہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف شخص پیغمبر کو نہیں بلکہ شخصیت پیغمبر کو بھی قیامت تک لے جانے والی ہیں فاطمہ زہرا۔ شخص پیغمبر الگ ہے اور شخصیت پیغمبر الگ ہے۔ شخصیت پیغمبر کیا ہے؟ شخص پیغمبر وہ ذات، محمد رسول، وہ ذات، لیکن شخصیت پیغمبر کیا ہے؟ نبوت اور رسالت۔ اس نبوت اور رسالت کو قیامت تک دوام دینے والی ذات کا نام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے۔ اور واقعاً میں نے کئی مرتبہ جملہ یہ استعمال کیا کہ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو وہ حقیقی رسالت اور نبوت مٹ جاتا، کوئی روئے زمین پر شیعہ کا وجود نہ ہوتا۔ تو یہ ایک رخ، اور اس کے بعد دوسرے شخصیت کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم جو افراد غیر معتقدین، جو نہیں اس طریقے سے جو فاطمہ زہرا کا حق ہے معصومہ، یا جو ہم تعبیر کرتے ہیں وہ نہیں مانتے، یا حزب مخالف برادران اہل سنت، ان کے کلمات کی روشنی میں ہم پہچانیں۔ اب یہاں پہ میں 2 جملے استعمال کروں گا فاطمہ زہرا کے لیے۔ ایک حسن بصری، آپ نے نام سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا کو، اب ان کے زمانے میں سب سے بڑی عابدہ کون تھی؟ فاطمہ زہرا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حزب مخالف کہیں۔ اس کے بعد ایک اور جملہ، میں نے کئی جملات ایک مجلس میں بھائی جان کے یہاں جو مجلس تھی اس میں اشارہ کیا تھا، برادران اہل سنت کے لکھے ہوئے قلم کے جملات جو ہے فاطمہ زہرا کے حوالے سے۔ آج ایک اور تعبیر ہے، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا فخر رازی کا، بڑی شخصیت ہے، مفاتیح الغیب تفسیر کبیر ان کی ہے، اور ان کو امام المشککین کہا جاتا ہے۔ امام المشککین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ہر چیز میں شک کرتے تھے، یہ پانی ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، رسول ہیں نہیں ہے، ہر چیز میں شک کرتے تھے۔ یہاں تک کہ گفتگو نقل کیا جاتا ہے
کہ وہ اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھے حوض پہ گفتگو کر رہے تھے، اور کرتے کرتے ایک مرتبہ کہا کہ یہ پانی موجود نہیں ہے، پانی ہے، اور وہ انہوں نے اتنی دلیلیں دی کہ پانی نہیں ہے، تو وہ شاگرد بھی مان گیا کہ ہاں پانی نہیں ہے۔ کہ اچھا تم مانتے ہو کہ پانی نہیں ہے؟ کہاں آپ نے اتنی دلیلیں دے دیں کہ پانی نہیں ہے، نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو حوض میں ڈھکیل دیا کہ اب بتاؤ پانی ہے یا نہیں۔ تو ہر چیز میں شک، وہ انسان جس کو امام المشککین کہا گیا، ہر چیز میں شک، خدا کے وجود میں، رسول کے وجود میں، لیکن ان کا جملہ ہے کہ ہر چیز میں شک کرنے والا ہو، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں شک کیا جا سکتا ہے، فاطمہ کی عصمت کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ سوچیں، ایسا انسان اگر بولے کہ جو ہر چیز میں شک کرتا ہو، وہ کہے کہ ہر چیز میں بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن فاطمہ الزہرا کی عصمت کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو دوسرا طریقہ کیا تھا کہ انسان جو ہے، جو دوسرے افراد ہیں جو ان کو نہیں مانتے، ان کے جو دشمن ہیں، ان کے کلمات کی روشنی میں انسان کسی کے فضائل اور شخصیت کو پہچانے۔ تیسرا جو محور تھا شخصیت کو پہچاننے کا، وہ تھا خود معصومین کا کلام، اور اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ ایک جملہ جو پیغمبر اسلام کے بہت سے جملات ہیں، کہ وہ فرمایا کہ ام ابیہا، ایک کنیت ہے کہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ آپ سمجھیں یہ، اب اس کو تھوڑا سا میں دوں گا 2-4 منٹ میں رک کے۔ ایک یہ، اب اس سے پہلے یعنی اس لفظ کی تشریح سے پہلے میں چاہتا ہوں 1-2 جملے خود اس کے سلسلے میں مقدمتاً بیان کروں کہ دیکھیں، فاطمہ الزہرا اس شخصیت کا نام ہے کہ جو اس رسول کے لیے رحمت ہے جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ آپ سوچیں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے، چونکہ بیٹیاں کہا بھی جاتا ہے کہ رحمت پروردگار کا مظہر ہیں بیٹیاں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہو کہ بیٹا ہو اسے، نارملی ایسا ہوتا ہے، ہر انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ بیٹا ہو اسے، ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ بہرحال حالانکہ یہ بالکل تصور ہی غلط ہے۔ ائمہ کے یہاں، چوتھے امام کے یہاں جب کوئی ولادت ہوتی تھی تو کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی، کبھی نہیں پوچھتے تھے۔ کیا پوچھتے تھے؟ یہ سیکھنے کی چیز ہے ہمارے یہاں، یہ ہے تربیت۔ کہتے تھے کہ سالم ہے یا نہیں، اگر سالم ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے تھے، یہ نہیں، کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا یا بیٹی۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد دیکھا بہت منہ لٹکا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، مسخطن، روایت کی تعبیر ہے کہ فراہ مسخطن فقال له ابا عبداللہ، ایک دم چہرہ ہوتا ہے بہت سے افراد کبھی کبھی بالکل نڈھال، محزون، غمگین، چہرہ لٹکا ہوا، پہنچا امام کی خدمت میں۔ تو امام نے پوچھا کہ کیا ہوا کیا آخر؟ کہا مولا اللہ نے مجھے بیٹی دیا ہے۔ بہت ہی نڈھال ہوتا ہے بہت سے افراد، اور بہرحال ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمی ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی دیا ہے۔ تو امام نے ایک سوال کیا کہ آرائیتا لو ان اللہ تعالی تبارک تعالی ان اختیار لکا او تختار لنفسک ما کنت تقول، اگر خدا جو ہے تجھ پہ وحی کرے، جب اس نے کہا کہ مولا مجھے جو ہے بیٹی دیا ہے اللہ نے، میں نہیں چاہتا تھا، یعنی اس نے میں نہیں چاہتا تھا یہ لفظ استعمال نہیں، یہ میرا لفظ ہے، لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ مجھے بیٹا پسند ہے لیکن اللہ نے مجھے بیٹی دیا۔ تو امام نے پوچھا کہ اگر اللہ تجھے وحی کرے اور یہ کہے کہ میں تیرے سلسلے میں خود ڈیسیجن لوں یا تجھے ڈیسیجن لینا ہے، کون سی چیز بہتر ہے؟ اللہ اگر تجھ پہ وحی کرے اور یہ کہے کہ میں تیرے سلسلے میں ڈیسیجن لوں یا تو خود ڈیسیجن لینا پسند کرے گا، تو ما کنت تقول، تو تم کیا کہو گے؟
آج ہمارے یہاں بھی اگر یہ ہم کو دیا جائے، اختیار دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ ہم تمہارے لیے جو چیز اختیار کریں وہ بہتر ہے، یا تمہارے لیے خود تم اپنے آپ کو چوز کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کون سی چیز بہتر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ تو امام نے وہی پوچھا ما کنت تقول، تم کیا کہو گے؟ تو کہنا کیا تھا؟ یہ تو واضح ہے کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تو اختیار کرے تو میرے حق میں بہتر ہوگا، یہی تو کہیں گے، اور اس کا بھی یہی جملہ تھا۔ تو پھر امام نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو سن، وہ جو اللہ نے تجھے بیٹی دیا ہے وہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کیا اختیار کرنا ہے۔ سمجھ میں یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں معاشرہ جو بیٹیوں کے حوالے سے کتنا بھاگتا ہے اور کتنا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ میں یہاں کا نہیں جانتا، لیکن میں اپنے معاشرے کے اعتبار سے میں بتا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اصلاً جیسے ماتم ہو جاتا ہے اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا سورہ کہف، جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ، شاید ایک دن تذکرہ ہوا تھا لیکن مس ہو گیا تھا، لیکن اس میں ایک پہلو تھا کہ جب جناب موسیٰ کو تھوڑا سا گھمنڈ ہوا، ایک دل میں آیا، گھمنڈ ہوا نہیں، ظاہر نہیں کیا، ظاہر ہوتا تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتی، تو کہا کہ جبریل کو کہا کہ جاؤ میرے بچے کو، میرے پیغمبر کو جو ہے ہلاک ہونے سے بچا لو۔ اب وہ گئے، اور جانے کے بعد ان کو خضر کے حوالے کیا۔ خضر کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے تو ایک بہت سے واقعات، اس میں جو میرا ابھی ہے گفتگو کا موضوع ہے کہ ایک جگہ جب پہنچے، کہا یہ وعدہ لے لیا تھا موسیٰ سے کہ جو میں کروں گا وہ تمہیں صبر کرنا ہوگا، کچھ بولنا نہیں پڑے گا۔ یہ بھی ایک پرانی ہے کہ کسی دن گفتگو ہو کہ جب معلم گفتگو کرے تو شاگرد کو بولنے کا حق نہیں ہے، البتہ یہ نہیں کہ مثلا بولنے کا، لیکن وہ بہتر سمجھتا ہے۔ صبر ضروری ہے، پیشنس ضروری ہے علم سیکھنے میں۔ اگر علم سیکھنے میں پیشنس نہیں سے کام نہیں لیا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ موسیٰ اور خضر کی داستان سے یہ سبق ملتا ہے۔ تو وہاں پہ جب ایک بستی میں پہنچے، وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد ایک جوان دکھا، تو جوان کو جناب خضر نے قتل کر دیا۔ اب موسیٰ پیغمبر کہا کیوں قتل کیا؟ تو جناب خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم جو میں کروں گا وہ سب نہیں کر سکتے، لہذا میرے ساتھ مت آؤ۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، اب تو آپ نے قتل کر لیا، اب اس کی وجہ بتا دیں۔ تو کہا وجہ بتایا جو کہ پروردگار عالم کا ارادہ یہ تھا کہ چونکہ یہ جوان جب اور بڑا ہوتا تو اپنے والدین کو کفر کی طرف مائل کرتا، تو خدا نے یہ چاہا کہ وہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے، جو جڑ تھا وہ ختم ہو جائے، لہذا میں نے قتل کر دیا، اور اس کی جگہ اس کو بہترین فرزند عطا کرے۔ تو امام صادق سے پوچھا گیا کہ جو اس کے بدلے میں، جو جوان کو قتل کیا گیا تھا، اس کے بدلے میں کون سی اولاد ان والدین کو ملی؟ تو امام صادق کہتے ہیں کہ ایک ایسی بیٹی کو انہیں دیا کہ جس کے بطن سے، یعنی جس کی نسل سے 70 پیغمبر وجود میں آئے۔ اب آپ سمجھیے 70 پیغمبر، یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں وہی ہے کہ آپ، قرآن نے کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کوئی بہت اچھی چیز ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور ہو سکتا ہے تم سمجھتے ہو بہت بری ہے وہی تمہارے حق میں اچھی، ہم نہیں جانتے۔ تو ہم یہ مزمحل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ہمارا معاشرہ کہ بیٹیاں ہیں۔ نہیں عزیزو، میں نے کہا کہ دیکھیں رسول رحمت جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے کون رحمت ہے؟ فاطمہ الزہرا کے ساتھ فاطمہ۔ اب میں نے یہ ایسا نہیں کہا کہ رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک روایت، اور ایک روایت اور ہے رحمت ہی کے حوالے سے کہ شاید میں نے ایک اشارہ کیا تھا، لیکن اس کو پھر میں اشارہ کرنا جو اس دن شاید اس پروگرام میں بہت اکثریت نہیں تھی، لہٰذا میں اشارہ کرنا کہ آپ نے سنا ہوگا علل الشرائع میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام رضا کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ پیغمبر کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ پیغمبر کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہر جس طریقے کا سائل تھا اسی طریقے سے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پیغمبر کا ایک جو ہم سمجھتے ہیں ابھی تک ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ چونکہ قاسم بیٹا تھا اور انتقال کیا، اسی کی بنیاد پہ ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ، یہ کنیت۔ تو یہ بتایا امام نے کہ اس لیے کہتے ہیں، لیکن وہ چالاک تھا، اور یہ بھی ہم یہ سیکھنے کی چیزیں، روایت بہت جلدی سے ہم پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں،
کہا نہیں مولا، اگر آپ مجھ میں کچھ صلاحیت دیکھتے ہیں تو کچھ اور بتائیے اس سلسلے میں اس پہ قانع نہیں ہوا۔ یہ تو ایک ظاہر بین ہے، سادہ جواب ہے۔ اور یہ بھی یعنی یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب ہم معصومین کی بارگاہ میں آئیں، خدا کی بارگاہ میں آئیں، تو بہت اونچا سوچ کر آئیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ طلب کریں۔ ہم بہت چھوٹی چیزیں یعنی اپنا جو ظرفیت ہے اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے آئیں ان سے جب طلب کرنے کا موقع ہو۔ یہ تو جب دیکھا کہ ہاں اس میں ہے ظرفیت، تو پھر امام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ علی بن ابی طالب کو کیا کہتے ہیں، قاسم ہے یا نہیں؟ کہا مولا قاسم ہے، قسیم النار والجنہ، ہے یا نہیں؟ امام علی قسیم النار والجنہ۔ تو کہا یہ قاسم یعنی قاسم علی ابن ابی طالب، اور چونکہ علی ابن ابی طالب پیغمبر کے آغوش میں پرورش پایا ہے، خود ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، میری پوری تربیت پیغمبر اسلام نے کی ہے، اس لیے کہا تو انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے پوری تربیت جو ہے پیغمبر اسلام کی، اور صرف یہ پیغمبر اسلام نے نہیں بلکہ ختیجہ کا بھی۔ اسی لیے جب ختیجہ کے حوالے سے رہبر معظم کے سامنے کسی خطیب نے کہا کہ 9 امام کیے، یعنی امام علی کو ہٹا لیا، تو کہا یہ تم نے کیوں کہا، بلکہ 12 امام کی ماں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، استعمال کیا تھا 11 امام کی ماں ہیں ختیجہ، جناب ختیجۃ الکبریٰ یعنی نسل۔ تو کہا یہ آپ امام علی کو کیوں الگ ہے، کیونکہ انہی کی پرورش، انہوں نے پرورش کی بچپنے سے۔ تو یہ ایک رخ تھا۔ تو یہ کہا کہ جب ایسا ہے کہ اس لیے علی چونکہ قاسم ہے لہٰذا ایک جہت یہ ہے، اور روایت میں ایک اور دوسرا رخ ہے، اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے کہ پیغمبر کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ روایت یوں ہے کہ پیغمبر جب معراج پہ پہنچے تو معراج پہ آواز آئی یا ابو القاسم، جب وہاں سے گفتگو ہو چکی تو اب پیغمبر سے کہا، آواز خطاب ہوا کہ یا ابو القاسم امض ہادین مہدین، آپ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، آپ گزر جائیے، اب جائیے، ہو چکی گفتگو۔ تو جب نیچے آئے تو جبریل نے پوچھا پیغمبر سے کہ اللہ نے آپ کو یا ابو القاسم کہہ کے خطاب کیوں کیا؟ آپ نے پوچھا، جبریل نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا خدا سے کہ آپ کو ابو القاسم کہہ کے کیوں پکارا؟ تو کہا نہیں، اللہ کی عظمت حائل ہو گئی کہ میں کچھ سوال کر سکوں، نہیں پوچھ سکا، میں نہیں، جرت نہ سکی، ہمت نہ ہو سکی۔ ایک بڑا انسان کے آگے انسان ہوتا ہے، کہاں ہمت ہو پاتی ہے، بہت سے سوال بھول جاتا ہے جب اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے، تو اپنے سے بڑے شخصیت کو دیکھتا ہے تو وہ خدا جو اللہ اکبر ساری کائنات۔ تو کہا اللہ کی ہیبت، جلالت، عظمت، رفعت، بلندی ہاں وہ حائل ہوئی کہ میں کچھ نہیں پوچھ سکا۔ تو ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے آواز آئی، حبیب کہ یا انما کنیتک، روایت کے جملے، انما کنیتک ابو القاسم، اے میرے حبیب آپ کو میں ابو القاسم ہم نے اس لیے بلایا، اس لیے آپ کو اس لقب سے نوازا کہ لأنک تقسم رحمت بین عبادی، یہ جملہ ہے، اس لیے کہ آپ رحمت مجھ سے لیتے ہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے، رحمت مجھ سے لیتے ہیں اور اس کے بعد تقسیم کرتے ہیں پورے خلائق میں۔ آپ سمجھیں آپ کہ یہ ایسا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اس ایسے انسان کہ جو تقسیم، جو خدا کی رحمت کو بندگان خدا میں تقسیم کرنے والا ہو، اس ذات کے لیے کوئی اگر رحمت ہے تو اس ذات کا نام کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ آپ سمجھ، اسی لیے کہا ابیہا۔ بہرحال وقت نہیں ہے زیادہ کہ میں گفتگو کر سکوں، شاید کہ اسی گفتگو پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ابیہا، آپ سوچیں اپنے باپ کی ماں، یہ کوئی معمولی جملہ ہے؟ اب ظاہر معنی تو یہ ہے، اس لیے کہ حقیقی اعتبار سے تو ماں نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال ماں یہاں پہ مجازی معنی میں، ایک حقیقت ہے ایک مجاز ہے، تو مجازی ہے۔ مجازی اس لیے کہا، ایک تو ذہن میں جو آتا ہے جو کہ آپ نے اپنے ماں باپ، اپنے والد یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس شفقت و مہربانی سے کام لیا پیغمبر کے لیے کہ آپ کو آپ کی باپ کی ماں کہا گیا، یعنی چونکہ بچپنے سے سایہ اٹھ چکا تھا، اس چھوٹے سے سن میں بھی پیغمبر کا اتنا خیال رکھا کہ جو جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اس لیے ابیہا ایک معنی۔ یہ جو عام طور پہ ہم تصور کرتے ہیں
لیکن آپ دیکھیں، اب میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، اسی کے ذیل میں ایک دو گفتگو ہے بس۔ در حقیقت دیکھیں، یہ اس وقت فضیلت سمجھ میں آئے گی کہ حبیبہ ابیہا، اپنے باپ کی ماں، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، در حقیقت اس کو اس سے پہچانے کہ کے تفسیر نور البصائر میں کے 16 معنی بیان ہوئے ہیں تقریباً، اس لیے کہ جس کو ماں کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، اس کے 16 معنی بیان کیے۔ اگر میں 16 معنی نہیں بیان کروں گا، گھبرائے نہیں ورنہ رات گزر جائے گی، ایک دو معنی کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس سے سمجھ میں آئے کہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کہی۔ جو پیغمبر نے کہا ابیہا، یہ کوئی آسان ہے، ایسے ہی ہے۔ ابیہا، ایک کے معنی کیا ہیں؟ کے معنی ہیں عرب زبان میں کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، جو ریشہ ہے، جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، اس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے درخت ہے تو درخت کی جو اصل ہے، جڑ، اس کو اصل بھی کہتے ہیں، جڑ بھی کہتے ہیں، بنیاد ہے۔ کہ اگر درخت میں جڑ نہ ہو، بنیاد نہ ہو، بیس نہ ہو اس کا، تو پھر درخت باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا، سوکھ جائے گا۔ اس لیے کہ جڑ کا کام کیا ہے کہ غذا اور پانی لیتا ہے اور اس کے بعد پھر تنے میں پہنچاتا ہے، پھر پتیوں میں، پھر پھول اسی سے، یعنی سارا کام کیا کرتا ہے؟ جڑ کرتا ہے یا نہیں؟ کہ اگر جڑ بیمار ہو جائے تو پھر تنا، درخت نہیں ہو سکتا۔ ابیہا یعنی نبوت اور رسالت کی جڑ کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ آپ سوچیں، ابیہا، نبوت اور رسالت کی جڑ، بنیاد۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر یہ آپ حدیث قصہ میں سنا ہوگا آپ نے کہ انی اجد بدنی فی ضعفا، کہ میں اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے یہ کہا کہ بیٹی میں اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے طاقت چاہیے۔ یہ کیوں ضعف ہو گیا؟ چونکہ رسالت اور نبوت تھوڑی دیر اپنے جڑ سے الگ ہو گئی، اس لیے ضعف محسوس ہوا۔ لہذا پھر جب اپنے جڑ سے متصل ہو گئی یہ رسالت اور نبوت، تو پھر وہ انی اجد فی بدنی، یہ کیا ہے؟ ابیہا، ایک معنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ باپ، اپنے باپ کی ماں، یعنی رسالت اور نبوت کی جڑ، یہ ایک معنی اور اب وقت نہیں ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، اگر کل موقع ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوسری گفتگو۔ ایک معنی کے کہتے ہیں، کہتے ہیں عربی زبان میں مجمع کو۔ اب یہاں پہ آپ لوگ نہ چاہو کہ مجمع ہمارے یہاں اردو زبان میں مجمع کچھ اور ہے اور عربی زبان میں مجمع کچھ اور ہے۔ اردو زبان میں مجمع کہتے ہیں وہی بھیڑ، یا فارسی میں شلوغ کہتے ہیں، اب بہرحال انگلش میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، کہ مجمع جو بھیڑ، جیسے آپ لوگ آئے تو یہ مجمع ہے، یہ اردو میں ہے، لیکن عربی زبان میں اس کو نہیں کہتے۔ عربی زبان میں جو مجمع کہتے ہیں در حقیقت اسی کے ایک معنی مجمع کے ہیں۔ مجمع کہتے ہیں اس دریا کو، اس جگہ کو جہاں مختلف دریا کا پانی ایک جگہ پر آ کے جمع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مجمع، اور مجمع کو سے تعبیر کرتے ہیں، سمجھے؟ مختلف دریا، اب یہ بہتر شاید آپ لوگ نہ سمجھیں، لیکن جو ہندوستان کو جانتے ہیں وہاں ایک شہر ہے الہ آباد، وہاں پہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں 2-3 ندی کا پانی اور دریا کا پانی ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں سنگم۔ آپ نے نام سنا ہوگا سنگم، کہ گنگا، جمنا، سرسوتی، یہ 3 ندیوں کا پانی ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنگم، اور اسی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مجمع۔ اور مجمع کو کیا کہتے ہیں؟ ابیہا، یعنی کیا مطلب؟ ابیہا یعنی رسالت اور امامت کا دریا جس ذات پر جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں فاطمہ۔ جس امامت اور رسالت جس ذات پر جمع ہو جائے اس ذات والا صفات کو کہتے ہیں فاطمہ، اسی لیے کہا ابیہا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں چادر تطہیر میں کیا کہا کہ یا رب و من تحت الکسا ہم فاطمہ
ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یہ جو مرکز تعارف ہے فاطمۃ الزہرا کو کیوں بنایا؟ یہی وجہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا وہ ذات ہے کہ جہاں امامت اور رسالت جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا۔ کہ جب جبریل نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکساء، یہ کون ہے؟ تو کہا ہم فاطمہ، اس میں اس چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ و ابوہا، فاطمہ کے والد گرامی ہیں۔ و بالہا، فاطمہ کے شوہر ہیں۔ و بنوہا، اور فاطمہ کے بچے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ جب انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، تعارف کیا جاتا ہے، تو کسی چھوٹے سے بڑے کا تعارف کیا جائے، نہیں، کہیں نہیں، ہمیشہ بڑے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب جگہ ہے کہ جہاں دو بڑے موجود ہیں، پیغمبر اسلام، امام علی، اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے بچے۔ یہ کیوں؟ یہی ہے کہ ام الائمہ، ام ابیہا، جہاں امامت رسالت جمع ہو جائے اس ذات کو جمع۔ اور یہاں پہ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا جملہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب پیغمبر سے پوچھا، اور جبریل نے کہ بلکہ خدا سے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کہا ہم فاطمہ، ابوہا و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد گرامی، ان کے بچے ہیں۔ اب میں جملے کو تھوڑا سا تصرف کے ساتھ، کہ جبریل نے دوسرے الفاظ میں پوچھا کہ پروردگار یہ اہل بیت کون ہیں؟ یہ اہل بیت کون ہیں؟ تو کہا فاطمہ ہیں، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے والد گرامی، فاطمہ کے بچے۔ یعنی ان کے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب مرحوم کے جملے ہیں کہ یہ وجہ، ایک جو زبردست مصلحت تھی کہ مرکز تعارف اہل بیت فاطمۃ الزہرا کو قرار دینے کی، یہ تھا کہ پروردگار چاہتا تھا کہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، کہ جب بھی اہل بیت کی لفظ بولی جائے تو یہ سمجھنا کہ پیغمبر کے رشتہ دار مراد نہیں ہیں، فاطمہ کے رشتہ دار مراد ہیں۔ یہ ہے کہ ام ابیہا، جس ذات پر رسالت اور نبوت اور امامت جس ذات پر جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ عزیزو، یہ وہ والا ذات والا صفات ہے جس کے اتنے کمال ہیں، اتنے صفات ہیں کہ انسان گفتگو کرتے رہے نہیں پہچان سکتا۔ جس طریقے سے اس کی قبر مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اسی طریقے سے اس کی معرفت بھی پوشیدہ ہے۔ ہاں عزیزو، ہم سب جمع ہوئے ہیں کس کو پرسہ دینے کے لیے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کو پرسہ دینے کے لیے، امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے، جو ہمارے وقت کا امام ہے۔ آج میں اپنی مصائب کا آغاز ایک جملے سے، امام زمانہ ہی کے جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا امام سے، عبد الزہرا نام ہے عالم دین کا، وہ پوچھتے ہیں، خواب میں دیکھا امام زمانہ کو اور پوچھا کہ مولا، خاک کربلا کے بعد بھی کوئی خاک، مٹی آپ کے نزدیک عزیز ہے جس کو آپ بہت چاہتے ہو، دوست رکھتے ہیں؟ سنیں گے؟ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، جب میں نے سوال کیا تو میں نے دیکھا کہ امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ میں نے فوراً ہاتھ جوڑا، مولا کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ ان کا نہیں، اگر تم نے سوال جو کیا اس کا جواب یہ کہ ہاں ایک خاک ہمارے نزدیک بہت عزیز ہے، ایک خاک بہت عزیز ہے، وہ خاک زہرا کی چادر کی خاک ہے جو مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ سوچیں امام زمانہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کون سی خاک کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس خاک کی بات کر رہے ہیں کہ جب زہرا در و دیوار کے درمیان پسی ہے، جب زہرا در و دیوار کے درمیان پسی ہے تو منہ کے بل زمین پہ گری ہے، اور مٹی جو چادر پہ آیا ہے اس چادر کی مٹی کے بارے میں امام زمانہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی ہمارے لیے عزیز ہے۔ ہاں عزیزو، آج وہ اب امام حسنین کی یتیمی کا دور ہے، بس امام حسن، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ہر بچے کو اپنی ماں عزیز ہوتی ہے، ہر بچے کو اپنی ماں عزیز ہوتی ہے، اور ماں جب صدیقہ طاہرہ جیسی ہو تو آپ، ماں تو ماں ہے اگر صدیقہ طاہرہ جیسی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سوچیں، میں
دو فقرہ، ایک امام حسین کے حوالے سے، ایک امام حسن کے حوالے سے بیان کروں گا کہ حسین ابن علی کو اپنی ماں سے اتنی محبت تھی اور اپنے ماں کے نام سے اتنی غیرت تھی کہ یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی بھرے بازار میں زہرا کے نام کو لے لے۔ عزیزو، کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے حسین ابن علی کے اوپر؟ اس کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے 2 جملے سنیں۔ حسین ابن علی کے لیے جو کربلا میں سب سے بڑی مصیبت تھی اس کے لیے کہ جب عرب میں جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا غدیر میں بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اور اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کو اس کے ماں کے نام سے پکارتے ہیں۔ سکلت کا امک یا حر، اے حر تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے۔ اب سوچیں کہ فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ غیرت اللہ کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، کون ہے؟ اور یہی حسین کو اپنی ماں سے اتنی غیرت تھی اس نام سے کہ جب مروان نے ایک مرتبہ بھرے دربار میں کہا حسین ابن علی سے کہ آپ کی یہی تو بڑی فضیلت ہے کہ آپ زہرائے مرضیہ کے بیٹے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ حسین برداشت نہ کر سکے، فَامْتَلَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمِ، حسین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک مرتبہ مروان کے گریبان کو پکڑا، ارے تیری مجال کیسے ہوئی اس دربار میں میری ماں کا نام لے لے؟ تیری مجال کیسے اس میں؟ اب آپ سوچیں کہ حسین پہ کیا گزر گئی کربلا میں کہ جب عباس نے آواز دی یا قادری کا خاک، اے بھیا بھیا بھائی کی مدد کے لیے دوڑو۔ اب حسین ہے جب جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا دائنا ہاتھ اٹھایا، بایاں ہاتھ اٹھایا، ارے جب بایاں ہاتھ اٹھایا ایک مرتبہ ادھر سے آواز آئی ماذا تفعل یا ابن زہرا، اے زہرا کے لال کیا کر رہے ہو؟ بس ایک مرتبہ حسین نے آواز دی اے بھیا، ارے تمہارے بعد ارے بھری کربلا میں مجھے میری ماں کے نام سے پکارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ ایک رخ ہے کہ حسین کو کتنی محبت تھی اپنے ماں سے۔ دوسرا جو امام حسن ہے جو بڑی ابھی تو سنیں گے ایک دن ذکر کیا تھا لیکن شاید خواتین کا مجمع نہیں تھا کہ جب امام حسن اتنا روتے تھے جب اپنی ماں کو یاد کر کے، جو کوئی نہیں روتا تھا جو امام حسن روتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا سنا ہوگا یہ روایت کہ امام حسن جب گھر فاطمۃ الزہرا کے بعد جب گھر سے مسجد جاتے تھے تو وہ جو لمبا راستہ ہوتا اس کو طے کر کے جاتے تھے، جو چھوٹا راستہ ہوتا تھا اس کو طے کر کے نہیں جاتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ اس لمبے راستے سے کیوں جاتے ہیں، اس چھوٹے راستے سے مسجد کیوں نہیں جاتے؟ تو ایک مطلب سر کو جھکائے میں اس راستے سے اس لیے نہیں جاتا، ارے اس راستے میں اس شخص کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ دروازہ گرایا، ارے جب میں اس گلی میں پہنچتا تو میری اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں مجھے یاد آتی ہے۔ بس عزیزو اجرکم اللہ، اب ایام ازا بس آخری منزل ہے، اس لیے میں بس ایک جملہ اور امام حسنی کے حوالے دیں کہ جب ایک جملہ اور برداشت کر لیں عزیزو، امام حسن ہیں اور رات کی تاریکی ہے، غسل دے رہے ہیں، اور ایک مطلب حکم یہ ہے کہ رونا نہیں ہے تاکہ دشمنوں کو خبر نہ ہو سکے، حکم یہ ہے کہ رو نہ سکے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کرے تو کیا کرے؟ کہتے تاریخ کہتی کہ اپنے منہ میں اپنی آستینوں کو ڈال کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک مطلب ابن عباس نے دیکھا کہ جتنا حسن رو رہے ہیں کوئی نہیں رو رہا ہے، جتنا حسن بیتاب ہے کوئی بیتاب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس کہتے کہ میں حسن کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، اے حسن اگر حسین اتنا روتے تو میں انہیں منع نہیں کرتا، اگر زینب روتی تو میں انہیں منع نہیں کرتا، ام کلثوم روتی تو میں انہیں منع نہیں کرتا، لیکن آپ تو اولاد زہرا میں سب سے بڑے، جو بڑے ہیں وہ زیادہ نہیں روتے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکایا ابن عباس، ارے جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا، وہ زینب نے نہیں دیکھا، وہ کلثوم نے نہیں دیکھا، ارے میں اماں کے ساتھ گلیوں میں تھا، ظالم آگے بڑھا اور اس کے بعد وہ بے ادبی کی، ارے ایک مرتبہ تماچا مارنا چاہا، ارے میں نے چاہا کہ میں اس تماچے کو روک سکوں، ارے میرا قد چھوٹا تھا، وہ تماچا اماں کے رفتار پہ لگا، ارے میں کیسے بھولوں، ارے اماں کی بے احترامی،
میں کیسے بھولوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔